وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء وودوا لو تکفرون لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامۃ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم۔ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ پہلی آیت مبارکہ میں کفار اور مشرکین کے ساتھ دوستی نہ لگانے کا حکم ارشاد فرمایا تھا اور ایک خاص واقعہ بھی ذکر کر دیا گیا تھا۔ ان آیات میں مزید اسی حکم کی تائید، تاکید اور وضاحت اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ تم تو دوستیاں لگا رہے ہو، پیغام محبت بھیج رہے ہو، لیکن ان یثقفوکم، اگر وہ تم کو پالیں، کفار اور مشرکین، یکونوا لکم اعداء، تو وہ تمہارے دشمن بنیں گے، تمہارے دشمن ہوں گے۔ یعنی اگر تم لوگ ان کے ہاتھ لگ جاؤ تو وہ اپنی دشمنی نکالنے سے باز نہیں آئیں گے۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، اور بڑھائیں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو، وَأَلْسِنَتَهُمْ، اور اپنی زبانوں کو، بِالسُّوء، برائی کے ارادے کے ساتھ۔ ان کے ہاتھ بھی بڑھیں گے اور ان کی زبانیں بھی کھلیں گی۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور وہ تو محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ لو تکفرون، کاش تم لوگ کفر کر لو، دوبارہ کفر کی طرف لوٹ جاؤ۔ ان کی چاہت تو یہ ہے۔ اگر ان سے حقیقی اور پکی دوستی کرنا چاہتے ہو تو پھر تو ان کی چاہت پوری کرنی پڑے گی، اور وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ کافر بن جاؤ۔ لن تنفعکم ارحامکم، ہرگز تمہیں نفع نہیں دے گی تمہاری رشتہ داریاں، ولا اولادکم، اور تمہاری اولاد۔ اس میں خاص طور پر حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے اور اشارہ ہو رہا ہے، کیونکہ ان کا خاندان تھا اور اپنے خاندان کی فلاح و بہبود کے لیے انہوں نے یہ کام کیا تھا، تو ان کو اشارہ ہو رہا ہے۔ اور اس کے ضمن میں ہم سب کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں، اپنے اولاد، آل اولاد اور رشتہ داروں کی محبت اور رواداری میں آ کر کبھی بھی رب کی نافرمانی پر نہ آ جانا۔ اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، یفصل بینکم یوم القیامہ، وہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن، تو دیکھیں اس دن رشتہ داریاں اور آل اولاد کچھ کام نہیں آئے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سب ایک دوسرے سے بھاگتے ہوں گے، کوئی رشتہ داری کسی کے کام نہیں آئے گی۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس ترک موالات کی تائید اور تاکید کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بطور مثال کے، بطور اسوہ حسنہ کے پیش کیا کہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے روش اور ان کا طریقہ اختیار کرو جو انہوں نے کیا تھا۔ جب انہوں نے
اپنے خاندان کو صرف چھوڑا ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ بیزاری اور بغض و عداوت کا اعلان کر دیا، اور اپنے خاندان کو کہہ دیا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اس وقت تک بغض و عداوت کی دیوار کھڑی رہے گی جب تک کہ تم لوگ ایمان نہ لے آؤ۔ یہ ہے راستہ اور طریقہ۔ تو ارشاد فرمائے قد کانت لکم، تحقیق تمہارے لیے ہے اسوۃ حسنہ، ایک بہترین نمونہ، بہترین اتباع کا راستہ، فی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر یا ان کی اتباع میں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے یعنی ایمان لانے والے تھے، ان کی اتباع میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اذ قالوا لقومہم، جب ان حضرات نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم، یقیناً ہم تم سے بری ہیں، وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان خداؤں سے بھی بری ہیں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو، ہمارا تم سے بھی کوئی تعلق نہیں اور تمہارے معبودین سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ کفرنا بکم، ہم تمہارے منکر ہوئے، وَبَدَا بَيْنَنَا، اور ظاہر ہو گئی ہمارے درمیان، وَبَيْنَكُمْ، اور تمہارے درمیان، العداوہ، دشمنی، والبغضاء، اور قلبی نفرت، ابداً، ہمیشہ کے لیے، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ وحدہ لا شریک، اکیلے اللہ پر ایمان لاؤ۔ الا قول ابراہیم، البتہ ایک بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرما دی تھی، اس بات میں تم نے اتباع نہیں کرنی، اور وہ کیا بات تھی؟ لِأَبِيهِ، اپنے والد سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، یقیناً میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ یہ ظاہری بات ہے، یہ اس وقت انہوں نے کہی تھی جب والد سے جدا ہو رہے تھے، اور ان کے خیال میں یہ تھا کہ شاید یہ ایمان لا چکے ہیں، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کے دشمن ہے، تو وہ اپنے باپ سے بھی بری ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اب میں آپ کے لیے استغفار بھی نہیں کروں گا۔ تو اس معاملے میں یعنی چونکہ کافر چاہے کوئی بھی ہو، جتنا بھی قریبی رشتہ دار ہو، اس کے لیے استغفار نہیں ہے، استغفار صرف مومن کے لیے ہے۔ اور ارشاد فرمایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اور میں آپ کے لیے یعنی اپنے ابا کو کہا تھا کہ میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا بھی مالک نہیں، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں جو کچھ ہے میں اس کے اوپر کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب ہم نے آپ پر بھروسہ کیا، وإلیک انبنا، اور آپ کی طرف رجوع کیا، وإلیک المصیر، اور آپ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ ربنا لا تجعلنا، اے ہمارے رب نہ بنائیے ہمیں فتنتاً، تختہ مشق، آزمائش کا ذریعہ، للذین کفروا، کافروں کے لیے، یعنی جیسے کہ مکہ مکرمہ میں ایسا ہوا تھا کہ مسلمان تخت مشق تھے کفار کے لیے، یعنی کفار کو آزمایا جا رہا تھا مسلمانوں کو تکلیف پہنچا کر، تو وہ اس سے استغفار کر رہے ہیں اے اللہ ہمیں کفار کے لیے تخت مشق نہ بنائیے، واغفر لنا ربنا، اے ہمارے رب ہماری مغفرت کر دیجئے، انک انت العزیز الحکیم، یقیناً آپ غالب ہیں، حکمتوں والے ہیں۔ لقد کان لکم، یقیناً تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں اسوۃ حسنہ، وہ بہترین نمونہ ہے، لمن، اس شخص کے لیے، کان یرجو اللہ، جو اللہ سے امید رکھتا ہو، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہو۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر بہترین نمونہ ایمان والوں کے لیے، جیسے کہ سورہ احزاب میں تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہر اس شخص کے لیے بہترین نمونہ ہے جو اللہ سے امید رکھتا ہو اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہو، یعنی ایمان والے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع
اور آپ علیہ السلام کے اندر بہترین نمونہ ہے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع بھی وہی کرے گا اور اسی کے لیے نمونہ ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہو. وَمَن يَتَوَلَّ اور جو منہ موڑے فَإِنَّ اللَّهَ تو یقیناً اللہ هُوَ الْغَنِيُّ وہ بے پرواہ ہے، الحمید خوبیوں کے لائق ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی اتباع نصیب فرمائے. اللہم صلی اللہ